بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، میں کسی بھی وقت سفر پر روانہ ہو سکتا ہوں۔ میرے پیچھے پرشوتم کا معاملہ الجھ جائے گا، اسے رہا کر کے ہم سب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو چلو نیچے چل کر ایک اور کمال بھی دیکھ لو۔ صاف ستھرے تہہ خانے کو خون سے گندا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میرا ارادہ اسے تہہ خانے سے نکال لانے کا تھا، مگر بدری کا موڈ دیکھ کر میں چپ رہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وہ خوش ہو گیا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے اسے اس کے من پسند کھیل کی دعوت دے دی ہو۔ چند منٹ بعد ہمیں دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر پرشوتم کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں یہ مشکلیں جلد ہی آسان ہو جائیں گی، بدری نے اس پر جھک کر نرمی سے کہا، اور پھر اس کے دانے میں ٹھنسا ہوا کپڑا کھینچ کر باہر نکال پھینکا۔ پرشوتم کی اس کے لیے ممنونیت کے جذبات امڑ آئے۔ اس وقت تم بہت نرم دل اور مہربان معلوم ہو رہے ہو، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ تو میں ہوں، بدری اس کے ہاتھوں کی بندشیں کھولتے ہوئے بولا۔ بس کبھی کبھی تازہ خون کی سرخی دیکھنے کو دل چاہتا ہے تو سنک جاتا ہوں۔ ارے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا خون بہا کر میں یہ خوبصورت تہہ خانہ برباد نہیں کروں گا۔ دیکھو یہ کباڑ بھی ایک کونے میں کتنے سلیقے سے چنا ہوا ہے۔ اس نے پرشوتم کو پوری طرح آزاد کر دیا۔ وہ اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بدری ٹہلتا ہوا اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ اس وقت تک وہ خالی ہاتھ تھا۔ اب ذرا سر اٹھا کر اپنے سامنے والی دیوار اور چھت کے جوڑ کی کوئی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے مشاہدے کا معمولی سا امتحان ہے۔ پرشوتم نے سر اٹھا کر اپنی نظر بدری کے بتائے ہوئے مقام کی طرف کی۔ اچانک بدری کی دونوں مٹھیاں بھینچ گئیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اس کا دائنا بازو فضا میں بلند ہوا۔ بدری کا جسم بائیں طرف جھک گیا تھا، پھر اچانک ہی بدری کا دائنا مکہ پوری قوت سے پرشوتم کی ٹھوڑی پر پڑا۔ ایک شدید جھٹکے سے پرشوتم کا سر پیچھے گیا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی واضح آواز آئی۔ اس کے منہ سے ایک تیز اور اضطراری ہچکی آزاد ہو سکی اور وہ پشت کے بل زمین پر گر کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کی پشت رگڑتے ہوئے کہنے لگا جیسے کسی عالمانہ موضوع پر لیکچر دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پھر پرسکون آواز میں کہنے لگا، ہوتا یوں ہے کہ جب بے خبری میں ہمارا فولادی مکہ کسی کی ٹھوڑی پر پڑتا ہے تو گردن کو جھٹکا لگتا ہے۔ گردن نازک ہوتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، مگر آدمی ہڈی ٹوٹنے سے نہیں مرتا۔ ہڈی کے ساتھ دماغ سے اترا ہوا مغز جسے تم حرام مغز کہتے ہو ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ دیکھو یہ کتنے سکون سے مر گیا، اسے پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ یہ مرنے والا ہے۔ میں کچھ کہے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دوسروں کو اذیت رسانی کے کسی ہولناک نفسیاتی عارضے میں مبتلا معلوم ہوتا تھا۔ انسانوں کی زندگی کا چراغ گل کر کے وہ سرور بلکہ نشے کی سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ اذیت دینے کا یہ عمل ہر کس و ناکس پر آزمانے کا عادی نہیں تھا۔ اپنا شوق صرف اپنے دشمنوں پر پورا کرتا تھا۔ اس شوق نے مجھے 2 افراد کے قتل سے بچا لیا تھا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، یہاں آ کر بھی اتفاق سے ہندو میرا نشانہ بن رہے ہیں۔ راستے میں ہی اس نے ہنس کر کہا، مجھے مدد کی ضرورت پڑی تھی تو میرے سامنے ان میں سے کوئی نام نہیں تھا۔ فکر مت کرو، جلد ہی مسلمان بھی تمہاری ذات میں آ سکتے ہیں۔ مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ صرف مجرم ہوتا ہے۔ آخر تک ہم کو پتا نہیں تھا کہ نیک نے کن لوگوں کو بھیجا ہے۔ ساری رات اسی چکر میں بیت گئی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہونے جا رہا ہوں۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ اب رمیش بھروسے کے قابل نہیں رہا ہے، ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس رات میں نے بدری کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار لیا تھا۔ میں خود بھی اس سے نجات حاصل کرنے کا خواہاں تھا تاکہ اس سے الگ ہونے کے بعد دوسرے کاموں کی طرف توجہ دے سکوں۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اسے فوراً ہی اس کے کمرے کی طرف روانہ کر دیا۔ راہل اور پرشوتم نے اپنے مینیجر کے ذریعے ننک کا اعلی کار بن کر جو جرم سرزد کیا تھا وہ اتنا سنگین نہیں تھا کہ اس کی پاداش میں ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ راہل کے قتل پر میرا فوری تاثر گہرے صدمے اور افسوس کا تھا، مگر پرشوتم کی کہانی سن لینے کے بعد مجھے یہ اطمینان ہوا تھا کہ وہ دونوں مکافات عمل کا شکار ہوئے تھے۔ قدرت کے اس خودکار نظام میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بعض سنگین اور کردہ گناہوں کے چکر سے صاف باز نکلتا ہے، لیکن پھر کسی ناکردہ یا معمولی جرم کے نتیجے میں ایسے بھیانک سزا سے دوچار ہو جاتا
ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کی روح تک لرز اٹھتی ہے۔ اس بار بھی شاید قدرت نے ان دونوں کو راہل کی بیوی کے قتل کی سزا بدری ناتھ کے ہاتھوں دلوا کر اپنے اسی اصول کی ایک اور اٹل نظیر پیش کی تھی۔ باہر اول خان کے تینوں آدمی راہل کی گردن بریدہ لاش کو لان سے ہٹا چکے تھے۔ باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹیں نکال کر اسے گراج میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ لان پر جمے ہوئے خون کی علامات کو مٹی سے چھپانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ میں نے انہیں تہہ خانے میں پرشوتم کی خشک لاش کی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے دونوں لاشوں اور موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹوں کو اسی وقت ٹھکانے لگانے کے بارے میں سمجھایا اور پھر لوٹ آیا۔ واپسی پر مجھے خیال آیا کہ کشت و خون میں الجھ کر بدری ایک اہم ترین کام کے بارے میں بھول گیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ روشنی گل کر کے بستر پر دراز ہو چکا تھا مگر جاگ رہا تھا۔ میں اسے خاموشی سے اس کے کمرے سے نکال لایا۔ اس نے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ہی تیزی سے بستر چھوڑ دیا تھا۔ میری بات پہلے ہی اشارے پر اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اپنے طرف سے نک موڈلے کا ذہن صاف رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ بدری اسی وقت نک سے رابطہ کر کے اس سے اپنے بے نیلو مرام انتظار کا شکوہ کر کے اپریٹس بند کرنے کے بارے میں ضروری وضاحتیں کرتا تاکہ وہ اس کی طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا نہ رہتا۔ بظاہر وہ قصہ خوش اسلوبی سے نمٹ گیا تھا۔ راہل اور پرشوتم نک کی لا علمی میں ہمارے چنگل میں پھنس کر اپنے منطقی انجام سے دو چار ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے اچانک غائب ہونے پر ان سے متعلقہ لوگوں کو تشویش ہو سکتی تھی مگر میں نے اس کا رخ بدلنے کی ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ اول خان اسی رات کے حوالے سے اخبارات میں دو پارٹیوں کے درمیان رات گئے فائرنگ کے تبادلے پر ایک سے زائد افراد کے اغوا کی فردی خبر چھپوا دیتا تو یہی سمجھا جاتا کہ رات کو آوارہ گردی کرتے ہوئے وہ دونوں مقامی بدماشوں کی کسی ٹولی سے ٹکرا گئے اور اس مقابلے کے نتیجے میں اغوا کر لیے گئے۔ ان کے بارے میں کچھ عرصے تک تلاشی کی سرگرم کوششیں جاری رہتی، پھر متعلقین رو پیٹ کر خود ہی صبر کر لیتے کیونکہ شہر میں ان دنوں اس قسم کی وارداتیں رونما ہو چکی تھی جن میں اٹھائے جانے والوں کا ہفتوں بعد بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ان دونوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں شراب کی درآمدی اور کاروباری فرم کا مینیجر اہم کردار کا حامل تھا۔ اس پر ہاتھ ڈال کر ملک دشمن افراد کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں کے اچانک غائب ہونے کے فوراً بعد مینیجر پر ہاتھ ڈالنے سے نک واقعات کی کڑیوں کو یکجا کر سکتا تھا۔ ضروری تھا کہ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تازہ واقعے کی گرد دبنے کا انتظار کیا جاتا۔ ایک بار راہل اور پرشوتم کے نام ذہنوں میں ماند پڑ جاتے تو خبیث مینیجر کو خاموشی سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ میں خاموش بیٹھا ان پہلوؤں کی جزئیات پر غور کرتا رہا۔ اس دوران میں بدری نے اپنے اپریٹس پر نک موڈلے سے رابطہ کر لیا۔ بدری کی پہلی ہی کال پر اس نے برہمی کے ساتھ کہا تھا، تم کہاں تھے؟ اتنی دیر سے اپریٹس کیوں بند تھا؟ میں باہر اندھیرے میں تمہارے آدمیوں کا انتظار کر رہا تھا کہ اپریٹس میرے ہاتھ سے گر گیا اور سیل اندھیرے میں کہیں کھو گئے۔ میں باہر روشنی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اب اندر آنے کے بعد دروازے سے پرانے سیل تلاش کرنے کے بعد تم سے بات کر رہا ہوں۔ ان کے انتظار میں میری پوری رات کالی ہو گئی۔ تم ڈفر ہو۔ نک کی غضبناک آواز توہین امیز ہو گئی۔ اپریٹس بند کر کے تم قیامت تک بھی باہر بیٹھے رہو تو وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے تمہیں پوری بات سمجھا دی تھی۔ تمہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیل تلاش کرنے چاہیے تھے۔ تم لولے نہیں ہو کہ تمہارے ہاتھ سے اپریٹس گر گیا۔ بس غلطی ہو گئی، بدری نے مردہ سی آواز میں کہا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنا منہ پیٹو اور اپنے اوپر لعنت بھیجو۔ نک اپنی باتوں سے بدری کے سینے میں سلگتے ہوئے نفرت کے الاؤ کو بھڑکانے کی نادانستہ کوششوں میں مصروف تھا۔ اس سے پہلے بھی تم نے تھوڑی دیر کے لیے اپریٹس بند کیا تھا۔ بدری نے پہلے سے رٹی رٹائی تعویل دہرا دی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہر سادہ اور عاجزانہ لفظ پر نک بری طرح پیچو تاب کھا رہا تھا۔ وہ بہانے قابل فہم ضرور تھے مگر ایک نازک موقع پر دو مرتبہ ناگزیر مجبوریوں کا پیش آ جانا کسی کو بھی نک کی طرح مشتعل کر سکتا تھا۔ تم کام چور ہو، نمک حرام ہو۔ نک اس پر بے تکان برسنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے بڑوں نے راز کے لیے ایسی نکارہ کھوپڑیوں کا انتخاب کیا ہوگا۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ اپریٹس لے کر سورج طلوع ہونے تک باہر انتظار کرتے رہو۔ مجھے معلوم ہے کہ اب وہ نہیں آئیں گے، وہ مایوس ہو کر لوٹ چکے ہوں گے، لیکن تم کو اپنی سزا پھر بھگتنی ہوگی، یہ میرا حکم ہے۔ تم بگ باس ہو، بدری نے سرد اور سپاٹ آواز میں کہا۔ چاہو تو مجھے اسی لمحے واپسی کا حکم دے سکتے ہو۔ شاید اس کی قوت برداشت سے جواب دے گئی تھی، اسی لیے اس نے اتنی بڑی بات کہہ ڈالی تھی، مگر پھر اس نے اپنے فکروں کی کاٹ کم کرنے کے لیے رکے بغیر بات جاری رکھی۔ مجھے تمہارا ہر حکم منظور ہے۔ میں اسی وقت کھلے آسمان کے نیچے رات کا باقی حصہ گزارنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ اچھے کارندوں سے ہر ایک کام
کام لے لیتا ہے، میں ہر شخص سے کام لینا جانتا ہوں۔ تربیت کے دوران تمہارے ذہن پر سے زنگ کا ایک ایک ذرہ کھرچ کر نکال دیا جائے گا۔ واپسی پر تم خود کو ایک نیا ایجنٹ محسوس کرو گے۔ تمہاری ذاتی انا سرے سے مٹ چکی ہوگی اور تم صرف پیشہ ورانہ انا اور وقار کے لیے زندہ رہنا سیکھ لو گے۔ میری انا اب بھی مر چکی ہے، بدری نے سرد نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے آپریٹس میں کہا۔ میں شروع سے تمہاری جھڑکیاں انعام سمجھ کر سہ رہا ہوں، کیونکہ تم میرے بگ باس ہو اور میں تمہارا ادنا سا خادم۔ اگر میرے دونوں آدمی 3 بجے واپس لوٹ چکے ہیں تو کل رات بھی یہی مشق دہرانی ہوگی۔ اس نے پہلی بار اپنے آدمیوں کی تعداد کا انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ آج کی رات رائے گاں جائے گی، چاہو تو دن میں اپنی نیند پوری کر لینا تاکہ آنے والی رات میں تم پوری یکسوئی سے کام کر سکو۔ سورج طلوع ہونے کے بعد مجھے تم کو رپورٹ دینی ہوگی، بدری نے پوچھا۔ سورج نکلتا ہے تو سارا عالم اسے دیکھ لیتا ہے۔ اس نے شاید بدری کا مضحکہ اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اب تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گے، ضرورت پڑنے پر میں خود بات کروں گا، اوور اینڈ آل۔ بدری نے آپریٹرز کو حقارت سے گھورا اور پھر آف کیے بغیر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنے ایک ایک لفظ سے میری روح پر نشتر لگاتا ہے، بدری نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ ایسے آدمی سے نفرت کو زندگی کا مشن بنا لینے کو میں عین عبادت سمجھتا ہوں۔ اب میں تمہاری بغاوت اور سرکشی کے اسباب کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ رہا ہوں۔ نیک بد دماغ اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل آری ہے، اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے۔ آج رات تم نے پہلی بار اسے براہ راست شکست دی ہے۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپریٹرز بند کیے بغیر اپنے بستر میں گھس کر آرام کرو۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے کسلمندانہ انداز میں اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو سوئیاں 3:30 بجانے والی تھی۔ تذبذب کے باوجود میں نے فون پر اپنے فلیٹ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون کی پہلی گھنٹی پر ہی دوسری طرف سے اول خان نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس کی آواز میں دور دور تک نیند کا شائبہ نہیں تھا۔ میری آواز سن کر وہ خوش ہو گیا۔ میں اس وقت بھی تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پیرا کے سامنے ایسی بات نہ کہہ بیٹھنا، وہ تمہارا مذاق بنا لے گی، میں نے خوش دلی سے کہا۔ بستر میں لیٹ کر لوگ صرف محبوبہ یا بیوی کے بارے میں سوچتے ہیں، ویسے تم کو اس وقت میرا خیال کیوں آ رہا تھا؟ تم تلوار کی تیز دھار پر چل رہے ہو، ہر وقت کسی حادثے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ان تفکرات کے لیے غزالہ کافی ہے، یہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ میں نے اس کی بات اڑا دی۔ تم دونوں کے پاسپورٹ دوپہر تک ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اس نے مجھے خوشخبری سنائی، ناموں کی تبدیلی اور عمروں کے تھوڑے بہت فرق کے سوا سب کچھ اصل جیسا ہی ہوگا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ میں پرسوں سفر پر روانہ ہو سکتا ہوں، میں نے کہا۔ پرسوں کیوں، کل کہو، اب تو نیا دن شروع ہو ہی چکا ہے، اس نے مجھے یاد دلایا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، قمری حساب سے غروب آفتاب کے بعد نیا دن شروع ہو جاتا ہے، جس کی ابتدا آسمان کی بے کراں وسعتوں میں چاند کی حکمرانی سے ہوتی ہے۔ شمسی حساب سے رات کے 12 بجے کے بعد سے نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، مگر ہوتا یہی ہے کہ عام طور پر رات کو پچھلے دن میں شمار کیا جاتا ہے۔ بات ایک ہی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں نے آج کی رات خاصی بھاگ دوڑ میں گزاری ہے۔ اس وقت تمہارے آدمی ایک گیلی اور دوسری خشک لاش کو ٹھکانے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خدا خیر کرے، اول خان کی بے ساختہ آواز آئی۔ یہ لاشوں کا نزول پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ سب نیک موڈلے کے دیے ہوئے آپریٹرز کی کرامات ہے۔ آج رات بدری نے اس کے بھیجے ہوئے 2 ہندو مجرموں کو ٹھکانے لگا کر اسے پہلی شکست سے دوچار کیا ہے۔ اول خان بعد میں رونما ہونے والے واقعات سے بالکل بے خبر تھا، اس لیے اس کے ذہن پر بے شمار سوالات نے یلغار کر دی۔ میرے لیے اس کے لامتناہی سوالات کے جواب دینا آسان نہیں تھا۔ میں نے اسے شروع سے پوری کہانی سنا ڈالی، اس کے لیے وہ تفصیلات تحیر خیز ثابت ہوئی تھی۔ یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے، میں راہل والی فرم سے واقف ہوں، سمجھ لو کہ اب اس کے مینیجر کی باری ہے۔ وہ واقعی خود کو ایک بار رسوخ بدماش سمجھنے لگا ہے۔ میں اس کی ساری بدماشی ناک کے راستے بہا دوں گا، وہ ایک ایک بات اگلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی ایسا نہ کرنا۔ اسے منع کرنے کے بعد میں نے اپنے تحفظات دوہرا ڈالے۔ نک کو خلش اور بے یقینی میں مبتلا رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ راہل اور پرشوتم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کو نہ چھیڑا جائے۔ بات فوراً ہی اول خان کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس نے خود ہی دونوں مقتولین کی بات چھیڑ دی۔ ان کی یکا یک رپوشی ہزاروں بسبسوں کو جنم دے سکتی تھی۔ میں پہلے ہی نک کو گمراہ کرنے کی ایک اخباری تجویز لیے بیٹھا تھا۔ ابتدا میں وہ بات اول خان کے پلے نہیں پڑ سکی۔ میں نے تجویز کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی تو اس نے خود ہی وہ ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میرے پاس ویسے بھی اول خان کا کوئی متبادل نہیں تھا، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل یوں چٹکی بجاتے میں حل ہو جاتے تھے کہ ان کی صحیح اہمیت کا احساس ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہیروین کی پیداواری منڈی پر قبضے کی عالمی چپکلش ہمارے خلاف ایک بھیانک روپ دھارتی چلی جا رہی ہے۔ ان معاملات کے طے ہو جانے پر ایک گہرے سانس
سانس کے ساتھ اول خان کی آواز آئی۔ بعض اہم قوتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کے راستے پر نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اگر تم ملک میں گاہے گاہے پھیلنے والی سیاسی افواہوں کے حوالے سے بات کر رہے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے بیشتر لیڈر اپنے کیے دھرے کا ہم بوجھ دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر جن قوتوں کی جی حضوری کرتے ہیں، کرسی سے اترتے ہی خرابیوں کا توق کسی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے ان سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے ایرون کو بھی اپنے مفادات کے حصول کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے، ورنہ یہ کس طرح ممکن تھا کہ ہمارے ملک کے چپے چپے پر سسکتے اور اونگتے ہوئے زندہ لاشیں نظر آنے لگتے۔ مجھے خود بھی سیاست سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ میری بات پوری ہونے پر اول خان کی ناصحانہ آواز ابھری۔ میں پہلے بھی تم کو بتاتا رہا ہوں کہ ہم اپنے سسٹم میں رہ کر کام کرنے کے عادی ہیں۔ میں کچھ اور بات کر رہا تھا۔ راس المیڈا شی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ شی کو ملنے والی باری گرانٹ کے ساتھ ہیروین کے بین الاقوامی کاروبار پر قبضہ کر سکے۔ بظاہر وہ پاکستان بھی اسی لیے آیا تھا۔ پاکستان کے راستے اسمگل ہونے والی مقامی اور افغان ہیروین پر اس کے دانت تھے۔ ساگا کو اس نے تلخ ذائقہ، بے بو اور اعلیٰ قسم کی سفید اور براؤن ہیروین کی خریداری کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اگر دوسری طرف اس نے بھارت سے رمیش اور بدری کو بلا لیا۔ مدن موہن پہلے سے یہاں ایک سوشل ریکٹ چلا رہا تھا۔ ایک معاملے سے ان لوگوں کے گہرے روابط سامنے آ رہے ہیں، مگر آثار و قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے درمیان چلی آنے والی پرانی مفاہمت کسی بھی وقت ختم نہیں ہوئی تھی۔ راس نے ان رابطوں کو دوبارہ فعال بنا لیا تھا اور آج ہم اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ سب راس المیڈا کے لگائے ہوئے پودے ہیں جو اب زہر کی فصل دے رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، آج میں تمہیں بتا دوں کہ کسی انقلابی قدم کے بغیر ہمارے خلاف CIA اور راہ والوں کا گٹھ جوڑ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے خون کی بو پر لگے رہیں گے۔ انقلابی قدم کے دور دور تر آثار نظر نہیں آتے۔ آنے والے برسوں میں سب کچھ یوں ہی چلتا رہے گا۔ میں تبدیلی کے آثار محسوس کر رہا ہوں۔ بدری ناتھ نے صرف نیک سے نہیں، راہ سے بھی بغاوت کی ہے۔ میری دانست میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے اثرات دور رس ہوں گے۔ ہاں، اول خان نے اعتراف کیا۔ چند روز پہلے تک یہ بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کامیابی کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ بدری کی ذات شبہات کی زد میں نہ آنے پائے۔ جس دن اسے مندر سے ہٹا دیا گیا، اسی دن ہم پرانی جگہ پہنچ جائیں گے۔ میں صبح گارا ہوں گا تو یہ باتیں ہوں گی۔ اس وقت میں صرف راہل اور پرشوتم کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تم میرا مطلب سمجھ چکے ہو۔ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ کام کے بارے میں بے فکر رہو۔ یہ خیال رکھنا کہ صبح مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ مجھے اسٹیشن 4 جانا ہے۔ وہاں آج کل کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں؟ میں نے بے دھیانی میں پوچھ لیا۔ روٹین کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بس آج کل مدن موہن کے دیے ہوئے 7 ناموں پر پورے زور و شور سے کام ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہمیں 3 افراد کو اٹھانے کی اجازت ملی ہے۔ باقی 4 افسران شجرے ممنوعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں مدن موہن کی شہادت کو ناکافی قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ 3 بد نصیب رنگیلے کون ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ ان میں بس لیڈی سرفراز ہی قابل ذکر ہے۔ اول خان کی آواز سے مایوسی متراشا تھی۔ چاروں بڑے افسران اور ان کی بیگمات کے بارے میں لیڈی سرفراز کئی اہم باتیں بتا چکی ہے۔ یہ وہی لیڈی سرفراز تو نہیں جو کئی بڑے بڑے کاروباری اداروں کو کامیابی سے چلا رہی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی ہے، سماجی خدمات اور عورتوں کی مساویانہ آزادی کے سلسلے میں اس نے خاصا نام کمایا ہے، اور وہ بھی انڈین سوشل ریکٹ میں گھسی ہوئی تھی۔ میں نے تعجب سے کہا، ایسی شخصیات پر ڈورے ڈالے جاتے ہیں وہ جوانی میں بیوہ ہو جانے کے بعد سے بہت نیک نامی سے اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے کاروبار کو ترقی دے رہی ہے۔ وہ کسی طرح 40 سال سے کم نہیں ہے، اور اس عمر میں مدن موہن جیسے جوان پر بری طرح مر مٹی ہے۔ مدن موہن بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے۔ ان کی بیشتر ملاقاتیں نیشنل انفارمیشن سیل کی تقریبات میں ہوتی رہی ہیں۔ خدایا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اخباری تصاویر میں وہ مجھے ہمیشہ بہت حسین اور پروکار نظر آئی ہے۔ وہ بھی اس گندگی میں شامل ہے۔ میرے الفاظ بہت نرم اور شائستہ ہیں۔ اس عورت نے پختہ عمر کو پہنچنے پر خود کو برباد کر لیا ہے۔ مدن موہن نے اس کے بارے میں ناقابل یقین اور چشم کشا کہانیاں سنائی ہیں۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے اداسی سے کہا۔ میرا اس سے کوئی ذاتی تعارف نہیں تھا، مگر تمہاری باتیں سن کر مجھے صدمہ ہوا ہے۔ لیڈی سرفراز نے مدن موہن کے چکر میں آ کر مجھے سرنگوں کر دیا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ مجھے یکایک تکان اور نکاہت کا احساس ہونے لگا اور میں نے آنکھیں موند لی۔ انسان قدرت کی ایک عجیب ہی مخلوق ہے۔ یہ اپنے کردار کی بلندی کی طرف سفر شروع کر دے تو فرشتے بھی اس سے شرمسار ہو کر اپنا منہ چھپانے لگتے ہیں۔ جب بھی انسان گراوٹ اور اخلاقی پستی میں مبتلا ہو جائے تو درندوں اور وحشی حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ میں کوئی
تخیل پرست انسان نہیں ہوں. میں نے ابتدا ہی سے بہت بھرپور عملی زندگی میں اپنی زندگی گزاری ہے اور میں زندگی کے ہر موڑ پر تلخ و شیریں حقیقتوں کے مقابلے کے لیے تیار رہتا ہوں. اسی کے ساتھ میرے وجود کے کسی نہاں خانے میں کوئی جمالیاتی حص بھی پوشیدہ ہے جو ہر اچھائی، خوبی اور خوبصورتی سراہتی ہے اور اسے خراج تحسین پیش کرتی ہے. اس حوالے سے میری یہ رائے ہے کہ بنیادی طور پر ہر انسان اندر سے کسی نہ کسی حد تک تخیل پرست ہوتا ہے. ایک چیز اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ اسے کبھی نہیں اپنا سکے گا، وہ اسے اچھی لگتی ہے اور وہ چپکے چپکے اسے پسند کرنے لگتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خاموشی اور یک طرفہ چاہت کا یہ رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور ساری زندگی اسی شدت سے قائم رہتا ہے. یہ وہ چاہت ہوتی ہے جو بے نفس اور پاکیزہ ہوتی ہے. جب ایک دن اجل کا بے رحم ہاتھ دونوں میں سے کسی ایک کو بے رحمی سے اچک لیتا ہے، یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. لوگوں کی یہ چاہت کسی خوبصورت جھیل، اونچے پہاڑ، نامور عالم، محبوب لیڈر، خوبرو اداکارہ یا باوقار شخصیت تک کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اس پسند میں قسم اور جنس کا کوئی تعین ضروری نہیں ہوتا، بس دل کو بھا جانے والی بات ہوتی ہے. میں نے برسوں پہلے لیڈی سرفراز کا ایک تصویری انٹرویو پڑھا تو اس پرکشش خاتون کے عزم و حوصلے اور ستھرے خیالات نے مجھے بہت متاثر کیا اور میرے دل میں اس کے لیے عزت و احترام کا ایک خودرو جذبہ ابھر آیا جو دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا. میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ زیادہ جاننے کی کبھی کوئی جستجو نہیں کی. جو کچھ میری نظروں سے گزرا اسے میں نے ہمیشہ بہت شوق اور غور سے پڑھا. میری نظروں میں وہ نسوانی عزم و وقار کا ایک مثالی پیکر بنتی چلی گئی. مجھے دکھ تھا کہ میرے اور اس کے اس نادیدہ اور لطیف سے تعلق کو موت کے بے رحم ہاتھوں نے نہیں بلکہ خود اسی مثالی پیکر نے تباہ کیا تھا. وہ خود مختار تھی، اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا. میں اس کے لیے اجنبی تھا مگر پھر بھی مجھے قلق تھا. لوگ اول خان کی زبان سے اس کی کہانی سن کر میرے پندار کو ٹھیس پہنچی تھی. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے آدمیوں کی فرق نہ ہو. اپنی نظروں میں میں وہ جوہر شناس بن گیا تھا جو ہیرے کے دھوکے میں شیشے کی کرچی کو انمول سمجھ بیٹھا ہو. قصور لیڈی سرفراز کا تھا، بد کردار اور بے بکت وہ کہلائی تھی مگر مجروح میں ہوا تھا. پتہ نہیں اس عورت نے میرے ساتھ اور کتنے لوگوں کا اعتبار لہو لہان کیا تھا. میں آنکھیں موندے دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا اور کڑتا رہا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. فلیٹ میں دوپہر کا کھانا ویرا کی کوششوں سے تیار ہو کر میز تک پہنچا تھا اور وہیں میری اس سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں سوتا رہا تھا. اول خان کے آدمیوں نے لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام رات کے اندھیرے میں ہی مکمل کر لیا تھا اور میری گاڑی فارغ ہو گئی تھی. اس لیے میں صبح 7 بجے ہی نادرا کے گھر سے نکل کر فلیٹ پر پہنچ گیا تھا. اس وقت فلیٹ میں صرف غزالہ بیدار تھی. دروازہ کھول کر مجھے دیکھتے ہی وہ خوشگوار حیرت سے دوچار ہو گئی. میں نے فلیٹ میں سوئے ہوئے 2 فتنوں کو جگانے کا ارادہ ترک کر دیا. اس اول خان میرے پہنچنے سے پہلے اسٹیشن 4 کے لیے روانہ ہو چکا تھا. میدان بالکل صاف تھا. میں غزالہ کے ساتھ کمرے میں گھس گیا. اس مرتبہ میں دروازہ بلٹ کرنا نہیں بھولا تھا کیونکہ ویرا کسی خدائی فوجدار کی طرح کسی بھی وقت بے دھڑک اندر آ سکتی تھی. غزالہ کے لیے میری آمد ہی ایک بڑی خوشی تھی. پھر باہمی رفاقت کے لیے طویل خلوت بھی میسر تھی. دل کے تاروں کو چھیڑنے والی نرم و نازک باتوں اور شکوہ و شکایت کا سلسلہ کچھ یوں چلا کہ ہم دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے. ویرا شوخ اور گستاخ ضرور تھی مگر بدتمیز نہیں تھی. مجھے یقین تھا کہ وہ ہماری مدہوشی کے درمیان اس نے کسی وقت غزالہ کے کمرے کے دروازے پر ضرور تباہ آزمائی کی ہوگی. دروازہ بلٹ نہ ہوتا تو وہ اندر گھس آتی لیکن اس نے بند دروازے پر دستک دے کر غزالہ کی نیند میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کی. اسے سرے سے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں بھی صبح سویرے اسی کمرے کی آشنا خلوت میں پناہ لے چکا ہوں. دوپہر کے قریب غزالہ کمرے سے نکلی تو کھانا تیاری کے آخری مراحل میں تھا. اس وقت ان دونوں کو میری آمد کی اطلاع ملی. میں طویل غسل سے فارغ اور تیار ہو کر باہر نکلا تو وہ میز پر میری منتظر تھی. رات گئے میں نے فون پر صرف اول خان سے بات کی تھی مگر ٹیلی فون کی گھنٹی پر وہ تینوں ہی بیدار ہو گئے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ میرے اور اول خان کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو ان تینوں کے علم میں تھی. کل آنے والوں کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا وہی سب سے مناسب تھا. کھانے کے دوران ویرا نے وہی ذکر چھیڑ دیا. تمہارے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا لیکن واقعات کے تسلسل کی وجہ سے تم علی شیر کی صورت میں نیک کے لیے مشتبہ ہوتے جا رہے ہو. کن واقعات کے تسلسل کی بات کر رہی ہو؟ میں نے بے پرواہی سے پوچھا. مدن موہن پرل کی لابی میں تم سے ملنے گیا اور غائب ہو گیا. اب راہل اور پرشوتم تمہارے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے نکلے تو وہ بھی لاپتہ ہو گئے. جب نک کو ان دونوں کے غائب ہونے کا یقین ہو جائے گا تو تمہارے بارے میں اس کے شبہات
زیادہ قوی ہو جائیں گے۔ وہ مدن موہن کی گمشدگی سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ ابھی وہ ان دونوں کی واپسی کا انتظار کرے گا۔ جب اسے حقیقت کا ادراک ہوگا تو میں یہاں سے نکل چکا ہوں گا۔ تمہیں علم ہوگا کہ ہمارے مکمل پاسپورٹ آج ملنے والے ہیں۔ تم اکیلے کسی مہم پر نہیں جا رہے ہو، جو تمہارا نکل جانا کافی ہوگا۔ تمہارے ساتھ بدری اور رمیش کی روانگی بھی ضروری ہے، میرے ساتھ نہیں، میرے بعد۔ میں نے اس کی توثیق کی۔ ایسی غلطیاں مت کیا کرو۔ اب تمہارا شمار بھی اہل زبان لوگوں میں ہونے لگا ہے۔ میرا یہی مقصد تھا کہ تم غائب ہو گئے تو وہ نک جلا کر تربیتی پروگرام منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ مجھ سے زیادہ بدری کی انا کا مسئلہ ہے۔ وہ بات سنبھالنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دے گا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ تمہارے چلے جانے کے بعد یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ کہو تو میں سفر کا ارادہ منسوخ کیے دیتا ہوں۔ پتہ نہیں تمہاری چھٹی اتنی فعال کیوں ہو گئی ہے۔ پانچوں حواسوں پر بدحواسی طاری ہونے لگتی ہے تو چھٹی اس خود بخود حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس بار سلطان شاہ ہماری گفتگو میں ٹانگ اڑائے بغیر نہ رہ سکا۔ ویرا غصے سے اسے گور کر رہ گئی اور سلطان شاہ اسے سلگانے والے انداز میں مسکرانے لگا۔ میں ہر بات پر سوچتی ہوں، ویرا نے چڑ کر سلطان شاہ سے کہا۔ تمہاری طرح شتر مرغ نہیں ہوں کہ ریت میں منہ چھپایا اور فرض کر لیا کہ طوفان ختم ہو چکا ہے۔ ویسے تم شتر مرغ ہو بھی نہیں سکتی، سلطان شاہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے کہ میری دم نہیں ہے، تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ ویرا نے اسی لہجے میں پوچھا۔ سلطان شاہ نے مایوسی سے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے جواب دیا، جب تک غور سے نہ دیکھا جائے دم کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قطع نظر تم اپنی جنس کے اعتبار سے شتر مرغ نہیں، شتر مرغی ہو سکتی ہو۔ رویہ دونوں کا یکساں ہوتا ہے۔ چپ رہو، ویرا نے رکھائی سے اسے ڈانٹ دیا۔ میں تم سے نہیں، ڈینی سے بات کر رہی ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا؟ تم بھول رہی ہو کہ آج کل وہ صرف علی شیر بنا ہوا ہے۔ اس کے حصے کی باتیں بھی مجھ سے کر لو، کل یا پرسوں تو تم چلی ہی جاؤ گی۔ تم بہت ڈیٹ ہو۔ ویرا لقمہ پلیٹ میں چھوڑ کر بے بسی سے ہنس پڑی۔ ہم لوگ چلے جائیں گے تو یہ باتیں تمہارے ہی کام آئیں گی۔ بعد میں پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا تم ہی کو کرنا ہو پڑے گا۔ یہ تمہارے اور ڈینی کا خوف ہے کہ جو کام تم دونوں نے چھوڑ دیا وہ دنیا میں کسی سے بھی انجام نہیں ہو سکے گا۔ سلطان شاہ نے ویرا کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، تم دونوں کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے کاروبار اسی طرح چل رہے تھے۔ تم نہیں رہو گے تب بھی سب کچھ یوں ہی رہے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ دونوں اس دنیا میں بالکل بے مصرف ہے؟ غزالہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ سلطان شاہ غزالہ کی سنجیدگی پر بکھلا گیا۔ وہ تو ایک عام سی بات ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ غزالہ نے اصرار کیا۔ چند ثانیوں تک ہکلانے اور بکھلانے کے بعد سلطان شاہ کو ایک موضوع جواب سوجھ ہی گیا۔ دنیا میں کوئی بھی بے مصرف نہیں ہے، سب کٹھ پتلیاں ہیں۔ جس کا جتنا رول ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ پتلی کر کے تماشے سے نکل جانے والوں کی جگہ دوسرے لے لیتے ہیں۔ ازل سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔